بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی کرتی ہوں کہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، میری باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سکون سے رکھے، کیونکہ جو سکون ہوتا ہے نا وہ انسان کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں باہر کا جو ماحول ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن جب ہمارا اندر سکون ہوتا ہے، ہماری باڈی کے اندر، ہمارے دماغ دل میں سکون ہوتا ہے، تو پھر باہر کی بھی ساری چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ سکون میں نہیں ہیں یا ان کو صحت اچھی نہیں ہے ان کی، اللہ تبارک و تعالی ان کو اچھی صحت سے نوازے اور ان کو سکون میں لے آئے، آمین ثم آمین۔ ایک شخص تھا اور اس شخص کو بچپن ہی سے قرآن مجید سے بہت لگاؤ، بہت محبت تھی، کیونکہ وہ جب قرآن مجید پڑھتا تھا تو اسے سکون آتا تھا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے سکون میں ہمیں لے گیا ہے۔ ہر ایک ایک لفظ ادا کرنے سے سکون آتا ہے، پڑھنے سے سکون آتا ہے۔ تو اس شخص کو بھی ایسی تھا، وہ بچپن ہی سے جو ہے وہ قرآن مجید کی پڑھتا تھا اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پڑھتا تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا۔ وہ پہلے تلاوت کرتا، پھر ترجمہ پڑھتا اور پھر اس کی تشریح بھی کرتا۔ پھر ایسے ہوا کہ وہ اسکول سے لیٹ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کو اتنا محبت، اتنا لگاؤ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ اسکول سے اتنا لیٹ ہو جاتا تھا کہ گھر جب آتا تھا تو بغیر ناشتہ کیے اسکول چلا جاتا تھا، اور اسکول بھی ٹائم پہ پہنچنا تھا اس کو۔ تو ایسے کرتے کرتے وہ کافی عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد اس نے جب قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں پڑھیں، دیکھیں، تو اس نے ایک چیز بہت زیادہ قرآن مجید میں جو لفظ تھا وہ تھا ڈر، اور وہ لفظ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈر کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو غفور الرحیم، کریم، مالک، مطلب اتنے خوبصورت اللہ کے نام ہیں، اور وہ اس ڈر کو لے کے کہ یہ ڈر جو ہے یہ کس چیز کا ڈر ہے، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ جو اس مسجد کے امام صاحب تھے وہ ان کے پاس چلا گیا، ان کے پاس جا کے ان کو کہتا ہے کہ میں کافی دنوں سے ایک سوال تھا جو آپ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے آپ سے وہ سوال کرنے سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن ابھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے اس کا جواب چاہیے۔ وہ امام صاحب کہنے لگے کہ جی بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں بار بار لفظ ڈر کا آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بابا جی مسکرائے اور مسکرا کر اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ تو وہ شخص، اس بابا جی کی جو مسکراہٹ تھی وہ اس کو متاثر کرتی تھی۔ وہ جب بابا جی نے پوچھا کہ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے، اور کس چیز سے ڈر لگتا ہے، کیوں ڈر رہے تھے میرے پاس آنے سے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی یہ جو مسکراہٹ ہے یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کے پاس آنے سے یا آپ سے پوچھنے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ ڈر کس چیز سے لگ رہا تھا۔ شاید اس چیز سے لگ رہا تھا کہ کہیں میری کوئی بات آپ کو بری نہ لگے، کوئی ناگوار نہ گزرے آپ کے اوپر،
اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو وہ بابا جی نے کہا کہ بیٹے یہ جو آپ میرے اوپر یہ بات کر رہے ہو، ڈر کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن جو ڈر کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری کوئی ایسی بات، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا عمل نہ ہم کر بیٹھیں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس ڈر سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو ڈر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس ڈر کو اپنے دل میں بٹھا لو، پھر آپ کے سارے راستے ہموار ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس جو امام صاحب تھے مسجد کے، وہ بوڑھے شخص تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد بھی ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی پہلے، وہی مرنے کے بعد بھی ان بابا جی کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ، ایسے لگتا تھا جیسے بابا جی مسکرا رہے ہوں۔ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت یہ بات کی۔ ہم لوگ بچپن ہی سے ہم لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، حالانکہ اتنا ہماری جو مائیں ہیں وہ اتنا پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم کوئی غلطی کرتے تھے، ہم چاہے جھوٹ بولتے تھے یا کچھ بھی غلط کرتے تھے، تو ہماری جو مائیں ہیں وہ یہی کہتی تھیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اللہ مارے گا۔ ہم نے تو یہ سن رکھا تھا، میرے اپنے بچپن کی جب میں بات کروں تو میری اماں یہ کہتی تھی کہ ہم جب کوئی غلطی کرتے تھے تو اماں کہتی تھی جو اللہ ہے نا اس نے ایک بڑا سا وہ کڑا نا تیار کیا ہوا ہے ابلتے ہوئے پانی کا، تو جب آپ غلطی کرو گے یا آپ کچھ کرو گے تو اللہ کو غصہ آ گیا نا تو اللہ نے آپ کو پکڑ کے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اب بچپن میں کوئی یہ نہیں پتا تھا، ہماری والدہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جہنم ہوتا ہے یہ جنت ہوتی ہے، یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ جہنم ہوتی ہے یہ جنت ہوتی ہے۔ وہ تو جوں بڑے ہوئے پھر پڑھا، پھر پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو اللہ کا ڈر ہے نا کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے اور جڑتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے اور قریب ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ تھوڑی ضرور کر لیا کریں۔ میں خود پہلے بہت لیزی تھی، جو کبھی کبھار جو ہے وہ کر لیتی تھی، ورنہ ایسے ہی جیسے بچپن سے بڑا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ صورتحال ہوتی تھی۔ لیکن ابھی جب ریگولر پڑھتی ہوں نا تو اتنا سکون ملتا ہے کہ میں جب پڑھ رہی ہوتی تو دل نہیں کرتا چھوڑنے کا، کہ ابھی دل کرتا ہے تھوڑا سا اور پڑھ لوں، دل کرتا ہے تھوڑا سا اور پڑھ لوں۔ ایسے جو ہے نا یہ قرآن مجید اپنی طرف انسان کو پھر کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اور روزانہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم ایک اچھے انسان مسلمان نہیں بن سکتے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ بہت اچھی سی خوبصورت سی بات آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی پھر کسی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔